السكوت عليه فتام فضل وقضية قصد به الحكاية من واقع ومن ثم يوصف بالصدق والكذب بالضرورة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ موضوع کی دو قسمیں مفرد اور مرکب. یہاں تک جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ لفظ مفرد ہے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے لفظ مرکب. مرکب کی تقسیم کرتے ہیں کہ ان صح السکوت علیہ فتام وَإِن لَمْ يَصِحَّ فَنَاقِصٌ. ان صح السکوت علیہ فتام وَإِن لَمْ يَصِحَّ فَنَاقِصٌ. مرکب پر سکوت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ مرکب پر سکوت صحیح ہے تو مرکب تام، سکوت صحیح نہیں تو مرکب ناقص. اور کوئی بات نہیں. مرکب اگر درست ہو اس پر سکوت تام ہے اور اگر درست نہ ہو تو ناقص ہے. کا ان صح السکوت علیہ، ان صح السکوت علیہ. آپ دیکھیں نا جی، ارباب فن صحت کے معنی کیا کرتے ہیں؟ ارباب فن صحت کے معنی امکان کرتے ہیں. یہ علم منطق، علوم حکمیہ، ان کے یہاں صحت کے معنی امکان کے ہوتے ہیں. ان صح السکوت علیہ اے ان امکن السکوت علیہ، اگر اس پہ سکوت ممکن ہو. ان صح السکوت علیہ یعنی ان امکن السکوت علیہ، اس پہ سکوت ممکن ہو. جب یہ کہا تو اب غور کریں، اب کوئی لفظ مرکب سے خارج ہے ہی نہیں. ہر لفظ مرکب بن گیا. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ کے بیچ بھی سکوت ممکن ہے. زیدن، اس کے بجائے آپ کہنے زید، سکوت ممکن ہے نہیں؟ اگر واقع ہو گیا جی. تو اب صرف مفرد مرکب کی تعریف میں داخل نہیں ہے، بلکہ مفرد کا ہر جز مرکب کی تعریف میں داخل ہے. تو مرکب کی تعریف کیا ہے؟ دخول غیر سے معنی نہیں ہے. یہ اعتراض ہے. دوبارہ سمجھے، یہ اعتراض اصل میں وارد ہو رہا ہے اس فن کے لحاظ سے. ورنہ نبی بھی یہ جملہ بولتے ہیں انصح سکوت والے ہی، لیکن ان کے یہاں صحت کے معنی امکان کے نہیں ہے. جب ان کے یہاں صحت کے معنی امکان کے نہیں ہے تو لہٰذا ان پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا. مناطقہ پر اعتراض ضرور وارد ہوگا کیونکہ ان کے یہاں صحت کے معنی امکان کے. ٹھیک ہے نا؟ صحت کے معنی جواز کے ہے نا. صحت کے معنی جواز کے اور جواز امکان ہے، تو صحت کے معنی امکان کے یعنی ان امکان السکوت والی ہے. اعتراض یہ ہے کہ جو تعریف کی آپ نے مرکب کی، مرکب تام کی، یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہا ان صح السکوت والی ہے یعنی ان امکان السکوت والی ہے. تو ذہن میں رکھیں، اب تمام مفردات بلکہ مفرد کے اجزاء وہ بھی مرکب تام کی تعریف میں داخل ہے. فقط مرکب نہیں، مرکب تام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان پر سکوت صحیح ہے، ان پر سکوت درست ہے. یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں صحت کے معنی امکان کے نہیں ہے. صحت کے معنی امکان کے نہیں ہے، بلکہ صحت کے معنی یہ ہے کہ متکلم افادہ مخاطب میں، متکلم افادہ مخاطب میں نفس افادہ ہے. متکلم افادہ مخاطب میں کسی اور امر کا محتاج نہ ہو. کسی اور امر سے بھی خاص مرادی مسلم مسندل ہے. متکلم افادہ مخاطب میں مذکور امور مذکورہ میں سے کسی اور کا محتاج نہ ہو. یعنی مسلم مسندل ہے مذکور ہو جائے اور جو مذکور ہے اس کی حد تک مسلم مسندل کی محتاجی نہ ہو. یعنی انصح سکوت علیہ کو کہ آسان معنی یہ کہ کلام کے اندر مسلم مسند دونوں آ جائیں. انصح سکوت علیہ کے معنی ہے کلام کے اندر مسند اور مسند دونوں آ جائیں. یہ معنی ہے.
ٹھیک ہو گیا جی لیکن اس پر سوال ہے. سوال یہ کہ صحت کے معنی امکان تو ارباب فن کے ہم معروف ہے. صحت کی یہ معنی ان صحت سکوت والی ہے اس پہ سکوت درست ہو. اس کے معنی یہ کریں کہ وہاں پر متکلم مسند اور مسند علیہ کے ذکر کی جانب مفتقر نہ ہو. متکلم مسند اور مسند علیہ کے ذکر کی جانب مفتقر نہ ہو. صحت کے یہ معنی لازمی طور پہ مجازی ہے اور مجازی معنی کے لیے کرینہ ہونا چاہیے. یہاں کرینہ تو کوئی نہیں ہے کہ صحت بول کے اس معنی کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے یہ سوال تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کرینہ ہے کہ صحت کے اس مقام پہ صحت کے اس معنی کا معروف ہونا. آپ دیکھیں ان کتب سے پہلے آپ کتب نحو پڑھتے ہیں. کتب نحو میں صحت کے معنی یہی بیان کیے جاتے ہیں. اس مقام پہ اس مقام بالخصوص اس مقام پہ صحت سکوت کے معنی کیا ہے؟ بھائی کلام کے اندر مسند اور مسند علیہ آ جائے. اب یہاں پر یہ بھی اعتراض وارد نہیں ہوگا نہیں اگر صحت کے معنی یہ ہوں کہ اب متکلم کو افاد مخاطب میں کسی بھی امر کی حاجت نہ ہو. یہ معنی نہیں ہے ورنہ تو درا بزید پہ سکوت صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے متعلقات کے ذکر کی حاجت ہے. ٹھیک ہو گیا. مقصد یہ کہنے کا کہ صحت کے سوال کیا تھا؟ سوال یہ کہ صحت کے معنی امکان یہ تو معروف ہے ارباب فن کیا ہو. صحت کے معنی کہ متکلم اپنی گفتگو میں مسند اور مسند علیہ کے ذکر کی طرف مفتقر نہ ہو. یہ معنی یقیناً مجازی ہے. جب یہ معنی مجازی ہے تو توجہ رکھیں مجاز پر کرینہ کی حاجت ہے جو کرینہ یہاں پر موجود نہیں ہے. یا آپ سوال کر لیں کہ کرینہ یہاں پر کیا ہے تو اس کا جواب ہے کرینہ ہے ان مقامات پہ صحت کے یہ معنی معروف ہونا. یہ کرینہ ہے کیونکہ ان کتب سے پہلے کتب نحو پڑھی جاتی ہے کتب عربیت پڑھی جاتی ہے. یہ کتاب عربی میں اس کو سمجھنے کے لیے جو لغت کی کتب ہیں عربیت کی کتب ہیں صرف ہیں نحو ہیں ان کتب کو پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد ان کتابوں کو پڑھا جاتا ہے. جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو اس مقام پہ صحت سکوت کی معنی یہی معروف ہے. وہ کیا کہ متکلم خاموش ہو جائے اور مسند اور مسند رہے کی حاجت باقی نہ رہے. تو یہ معنی کا معروف ہونا یہ کریں گے. ٹھیک ہو گئے. اور مرکب اگر درست ہو اس پر یہ طریقہ ہے بھائی متکلم جو ہے وہ مسند مسند علیہ کی طرف مفتقر نہ ہو. متکلم افاد مخاطب میں مسند مسند علیہ کی جانب مفتقر نہ ہو. یعنی ایک تو مسند مسند علیہ اس نے ذکر کر دیا ہے جی. اور کسی مسند مسند علیہ کی طرف اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں بھائی کلام کے اندر مسند مسند علیہ آ چکی ہو. کلام کے اندر یہ نہیں صحت سکوت مطلب ہے کہ کلام کے اندر مسند اور مسند علیہ دونوں موجود ہیں. یہ معنی ہے. ٹھیک ہے. مرکب اگر درست ہو اس پر سکوت تو تام ہے اور اگر درست نہ ہو تو ناقص ہے. ٹھیک ہو گئی. یہ دو قسمیں ہوگی مرکب کی مرکب تام اور مرکب ناقص. مرکب تام اور مرکب ناقص دو قسمیں بیان کرنے کے بعد اب مرکب کی پھر تقسیم مرکب تام کی تقسیم کرتے ہیں اور آگے چل کے مرکب ناقص کی تقسیم کریں. مرکب تام کی تقسیم کہا مرکب تام کی دو قسمیں ہیں خبر قضیہ اور انشاء. خبر قضیہ اور انشاء. ٹھیک ہو گئے. ذہن میں رکھیں کہ قضیہ جو حقیقتاً اور بذات صفت ہے یہ مدلول کی ہے دال کی مجازن ہے بالطبع ہے اور خبر اس کا الٹ ہے. یہ میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افادات میں سے میر سعید سنگھ جو جانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ قضیہ حقیقتاً اور بذات صفت مدلول کی دال کی نہیں مدلول کی. قضیہ دال کی صفت ہے لیکن بالطبع برخلاف خبر کے خبر اس کے برعکس ہے. برعکس ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ خبر حقیقتاً اور بذات ان الفاظ کی صفت ہے دال کی جو مدلول ہے اس کی صفت بالطبع ہے اور مجازن ہے. ٹھیک ہے نا. یہ باتیں بھی ملحوظ ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا جی آپ نے افراد اور ترکیب کے بارے میں پڑھا لفظ مفرد معنی مفرد. اب یہ معلوم ہونا چاہیے
کہ حقیقتاً مفرد کون ہے. مفرد تو دونوں ہیں، حقیقتاً کون ہے. لفظ کو بھی آپ کلی کہہ دیتے ہیں، معنی کو بھی کلی کہہ دیتے ہیں. لفظ کو بھی جزئی کہہ دیتے ہیں، معنی کو بھی جزئی کہہ دیتے ہیں. حقیقتاً جزئی کیا ہے، یہ نشاندہی ہونا ضروری ہے. یہ نشاندہی ہوگی. اور جو ہے مدلول پر بھی خبر اور قضیہ کا اطلاق ہے، اور دال پر بھی خبر اور قضیہ کا اطلاق ہے. اور آپ غور کریں نا جی، خبر اور قضیہ کا اطلاق ہے تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کا جو اطلاق ہے وہ بالکل مساوی ہے، حالانکہ فرق ہے. قضیہ حقیقتاً جو صفت ہے وہ مدلول کی ہے بالذات، اور دال کی جو صفت ہے وہ بالطبع ہے، مجازن ہے. اور خبر اس کے برعکس ہے، خبر جو ہے وہ حقیقتاً صفت ہے دال کی اور مجازن صفت ہے مدلول کی. لہذا خبر اور قضیہ میں یہ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. خبر اور قضیہ ہے. خبر اور قضیہ، خبر اور قضیہ کی تعریف کا ان قصد بہ الحکایت عن الواقع. خبر کیا ہے؟ یعنی مرکب تام، ان صح السکوت علیہ فتام. تام میں دیکھا جائے گا کہ ان قصد بہ الحکایت عن الواقع، ان قصد وان لم یقصد، ان قصد والا یعنی وان لم یقصد بہ الحکایت عن الواقع. غور کریں کہ خبر اور قضیہ کی تعریفات مختلف ہیں. خبر اور قضیہ کی مشہور تعریف یہ ہے کہ انہیں اگر وہ محتمل صدق و کذب ہو تو خبر قضیہ، محتمل صدق و کذب نہ ہو تو اب کیا انشاء. معروف تعریف تو یہی ہے نا. لیکن اس پہ اعتراضات ہیں. وہ اعتراضات بھی معروف ہے. کیا کہ بھائی لا الہ الا اللہ محتمل کذب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. السماء تحتنا محتمل صدق نہیں ہے. الارض فوقنا محتمل صدق نہیں ہے. جواب ہے، جواب ہے اس کا. یہ بات نہیں کہ جواب نہیں ہے، جواب ہے. لیکن وہ تعریف کرنا کہ جس پر یہ اعتراض وارد نہ ہو یہ زیادہ بہتر ہے. ایک چیز توجہ رکھیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ خبر محتمل صدق و کذب کیوں ہے. خبر کو کہا نا جی خبر محتمل صدق و کذب ہو، تو اگر مرکب تام محتمل صدق و کذب ہو تو خبر محتمل صدق و کذب نہ ہو تو انشاء. یہ تو ہے. لیکن غور کریں، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خبر کا، مرکب تام کا محتمل صدق و کذب ہونا یہ اس کا درجہ فرعیہ ہے، درجہ اصلیہ اور ہے. تو اولا یہ ہے کہ درجہ اصلیہ کو لے کر تعریف کی جائے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ تعریف کی ہے. توجہ ہے، دوبارہ سمجھیں. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان قصد بہ الحکایت تام، تام کی آگے تقسیم کی خبر اور انشاء. مرکب تام کی دو قسمیں، خبر اور انشاء. تفصیل یہ ہے کہ ان قصد بہ الحکایت عن الواقع فخبر وقضیۃ وان لم یقصد بہ الحکایت عن الواقع فانشاء. مرکب تام سے، مرکب تام بول کر واقع سے حکایت مقصود ہوگی، مقصود نہ ہوگی. واقع سے حکایت مقصود ہو تو خبر و قضیہ، واقع سے حکایت مقصود نہ ہو تو انشاء. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ بات ہوگی. سوال یہ ہے کہ خبر اور قضیہ کی جو تعریف مشہور ہے وہ ہے کہ محتمل صدق ہو، محتمل صدق و کذب ہو تو خبر، محتمل صدق و کذب نہ ہو تو انشاء. مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ تعریف مشہور کیوں چھوڑی؟ جی یہ سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعریف مشہور پر کئی ایک اعتراضات ہیں. مثلا پہلا اعتراض کیا ہے؟ پہلا اعتراض یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محتمل کذب نہیں ہے. السماء فوقنا محتمل کذب، السماء تحتنا محتمل صدق نہیں ہے. الارض فوقنا محتمل صدق نہیں ہے. محمد الرسول اللہ محتمل کذب نہیں ہے. تو اعتراض یہ ہے کہ تم نے کہا خبر اور قضیہ وہ ہے جو محتمل صدق و کذب ہو. ان میں سے بعض میں صدق کی صدق ہے اور بعض میں کذب ہی کذب ہے.
وہ جواب ممکن ہے اور دیا بھی جاتا ہے. ایک اور بھی اعتراض ہے. وہ کیا؟ آپ نے خبر کی تعریف کی کہ یہ جو محتمل صدق و کذب ہو. صدق کی تعریف کیا ہے؟ مطابقت الخبر للواقع. خبر کی تعریف میں صدق کی تعریف میں خبر دور. وہ اس کا بھی جواب ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تعریف نا درست ہے، لیکن اعتراضات تو ہے نا. تو مصنف رحمہ اللہ تعالی نے اس تعریف کا انتخاب کیا جس تعریف پر ان اعتراضات میں سے کوئی اعتراض وارد نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ پہلی وجہ اس تعریف کی ترجیح کی. جی دوسری وجہ یہ ہے کہ خبر کا محتمل صدق و کذب ہونا یہ فرع ہے کسی اور امر کی. خبر کا محتمل صدق و کذب ہونا یہ فرع ہے کسی اور امر کی. یعنی یہ درجہ، یہ مرتبہ خبر کے اندر موجود ہے، لیکن یہ مرتبہ فرعیہ ہے. مرتبہ اصلیہ کچھ اور ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مرتبہ اصلیہ کو لے کر تعریف کی ہے، اور اسی لیے مرتبہ فرعیہ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ من سما یوسف بالصدق والکذب. ٹھیک ہو گیا جی؟ دوبارہ تعریف کیا کی؟ تعریف یہ کی کہ ان قصد بالحکایت عن الواقع. توجہ رکھیں، نسبتیں تین ہیں. ایک نسبت ذہنیہ، ایک نسبت کلامیہ اور ایک نسبت خارجیہ. ایک نسبت ذہنیہ، ایک نسبت کلامیہ اور ایک نسبت خارجیہ. تو نسبت کلامیہ کیا ہو؟ نسبت خارجیہ. نسبت خارجیہ سے حکایت کا ارادہ ہو. نسبت کلامیہ کے ذریعے نسبت خارجیہ کی حکایت کا ارادہ ہو. نسبت کلامیہ سے نسبت کلامیہ کے ذریعے نسبت خارجیہ سے حکایت کا ارادہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے خبر. یہ مطلب ہے ان قصدہ بہل حکایت عن الواقع. آپ یہ بتانا چاہتے ہوں کہ میری گفتگو میں جو نسبت کلامیہ ہے یہ اس کے مطابق ہے. میری گفتگو میں جو نسبت کلامیہ ہے یہ اس نسبت خارجیہ کے مطابق ہے. آپ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ خبر ہے، یہ قضیہ ہے. اور اگر آپ اس بات کا ارادہ نہیں کرتے، آپ کہتے اضرب. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ماکیانو ہے یا نہیں ہے. بعض حضرات نے کہا توجہ رکھیے گا، چلیں یہ قصیدہ اس کی وضاحت میں یہ بات کرتا ہوں. فی الحال یہ سمجھے کہ اگر اس کا ارادہ نہیں ہے، نسبت کلامیہ کے ذریعے نسبت واقعیہ سے حکایت کا ارادہ نہیں ہے، آپ یہ نہیں بتانا چاہتے، نسبت کلامیہ کے ذریعے یہ نہیں بتانا چاہتے کہ یہ نسبت واقعی کے مطابق ہے یا لا مطابق ہے، تو پھر انشاء ہے. اگر بتانا چاہتے تو یہ خبر ہے. یعنی خبر اور قضیہ ہے، ایک حکایت ہے اور ایک ماکیانو ہے. نسبت کلام کے ذریعے آپ اس ماکیانو کو تعبیر کرتے ہیں اور اس تعبیر کے اس کے ساتھ موافقت کا گویا کہ دعویٰ کرتے ہیں. یہ خبر و قضیہ ہے. اور جو انشاء ہے اس میں ضروری نہیں کہ ماکیانو پایا جائے، اور اگر ماکیانو پایا جائے تو اب حکایت کا ارادہ نہیں ہوگا. اس میں یہ ضروری نہیں کہ ماکیانو پایا جائے، اور اگر ماکیانو پایا جائے تو اب حکایت کا ارادہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ فرق ہے کس میں؟ یہ فرق ہے خبر و قضیہ میں اور انشاء میں. مزید بات کرتے ہیں، مانا کریں. یہ جو نسبت خارجیہ ہے جی، اس سے مراد
نسبت خارجیہ سے مراد یہ نہیں کہ اس کا وجود خارجی ہے، مطلب یہ کہ قطع نظر ذہن و کس سے؟ کلام سے، وہی نفس امر، نفس الامر نفس الامر، نفس خارجیہ سے مراد یہ نہیں کہ اس کا وجود خارجی ہے، یعنی اس سے مراد ہے، یعنی اس پر خارج کا اطلاق یہاں نفس الامر پر ہے، نفس الامر پر ہے، اور خارج اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے بھائی ذہن سے خارج ہے، خارج ذہن ہے، یعنی ذہن اور نسبت ذہنی اور نسبت کلامیہ کا ما سوا، مراد نفس امری ہے. ٹھیک ہے، اگر مقصود اس سے حکایت، نفس الامر کا اطلاق جو ہے وہ نسبت ذہنی پر نہیں ہوتا بھی، ہم نے کہہ دیا نا بھائی اس سے یعنی تخصیص کر لی قطع نظر ٹھیک. نسبت ذہنیہ اور نسبت کلامیہ کی، ٹھیک ہے، ورنہ تو نسبت کلامی بھی نفس الامر میں تو آ جائے گی. اگر مقصود ہو اگر مقصود مرکب تام کے ذریعے حکایت واقع سے، تو اگر مقصود ہو مرکب تام کے ذریعے حکایت واقع سے، میں نے آپ کو بتایا کہ خبر اور قضیہ میں ایک ماہکیان ہوا ہے اور ایک حکایت ہے، ایک ماہکیان ہوا ہے، ایک حکایت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کلام کے ذریعے اس ماہکیانوں کی حکایت کا ارادہ بھی ہوتا ہے. جو انشاء ہے، انشاء میں ماہکیانوں کا وجود ہی ضروری نہیں ہے. بعض نے کہا کہ انشاء میں ماہکیانوں کا وجود ہی نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے اپنی جگہ پر. بعض نے کہا کہ انشاء میں ماہکیانوں کا وجود نہیں ہے. اگر اس کلام کا اور مرکب تام کا ماہکیانو ہے یا ماہکیانو نہیں ہے. اگر ماہکیانو نہیں ہے تو انشاء، ماہکیانو ہے تو خبر. بعض نے یوں بھی تقسیم کی ہے، لیکن بعض نے کہا نہیں، ماہکیانو کا ہونا یا نہ ہونا یہ مابعد امتیاز نہیں ہے، بلکہ مابعد امتیاز ہے کہ حکایت کا قصد ہے یا نہیں. ماہکیانو نہیں ہے تو انشاء، ماہکیانو ہے لیکن حکایت کا قصد نہیں ہے تو انشاء. ماہکیانو ہے اور حکایت کا قصد ہے، یہ خبر ہے، یہ قضیہ ہے. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ دوسرا ہے. اب یہ ان کو سیدھا لانے کا فائدہ کہ اصل میں یہاں پر اختلاف ہے کہ خبر اور انشاء میں مابعد امتیاز کیا ہے، ماہکیانو کا وجود یا قصد حکایت. بعض نے کہا ماہکیانو کا وجود ہی مابعد امتیاز ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ ماہکیانو کا وجود مابعد امتیاز نہیں ہے، بلکہ قصد حکایت مابعد امتیاز ہے. ماہکیانو نہیں ہے تو انشاء، ماہکیانو ہے لیکن قصد حکایت نہیں ہے تو بھی اب بھی انشاء ہے. ماہکیانو ہے اور حکایت کا قصد ہے، یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی تو اب یہ خبر بنے گا. اس لیے مصنف نے کیا کہا، ان کو سیدھا بے حکایت اور الواقع. ٹھیک ہو گیا جی. اگر مقصود ہو اس مرکب کے ذریعے واقع سے حکایت. غور کریں، اب آتے ہیں مشہور تعریف کی جانب. مشہور تعریف میں کیا کہا جاتا ہے، اگر محتمل صدق و کذب ہو تو خبر و قضیہ، ورنہ انشاء. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِن ثَمَّ يُوصَفُ بِالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ. یہ احتمال صدق و کذب اور صدق و کذب کا جو موصوف بننا ہے، یہ مرتبہ ثانویہ ہے. یہ صفت لگتی کیوں ہے؟ یہ صفت اس قصد حکایت کے تابع ہے. قصد حکایت کیا ہے کہ آپ نسبت کلامیہ کے ذریعے، نسبت کلامیہ کے افادہ کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نسبت واقعیہ کے مطابق ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں، یا لا مطابق ہے. مطابقت بتانا چاہتے ہیں، لا مطابقت بتانا چاہتے ہیں. تو صدق اور کذب کیا ہے؟ یہی صدق اور کذب کیا ہے؟ یہ مطابقت اور لا مطابقت. ٹھیک ہے، تو اس کا صدق اور کذب کا موصوف بننا، اس کا باعث ہی یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ آپ حکایت کو اس میں قصد پایا جاتا ہے. اس حکایت کا قصد یہ اب متقدم ہے، یہ مقدم ہے، اور اس کا جو صدق اور کذب کے ساتھ اتصاف ہے وہ درجہ میں، زمانہ ضروری نہیں ہے، درجہ میں مؤخر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوبارہ سمجھے کہ اب آتے تعریف مشہور کی طرف
تعریف مشہور میں یہ کہا جاتا ہے کہ خبر اور قضیہ کیا ہے جو معتمل صدق و کذب ہو. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ من سما سے اشارہ کر رہے ہیں گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو تعریف ہے اور یہ جو درجہ ہے یہ درجہ ثانویہ ہے. پہلا درجہ ہے قصد حکایت کا، نسبت کلامیہ، نسبت واقعیہ. ارادہ آپ یہ کرتے ہیں کہ نسبت کلامیہ نسبت واقعہ کے مطابق ہے یا لا مطابق ہے. متکلم اس بات کا ارادہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. متکلم جب اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ یہ نسبت کلامیہ نسبت واقعہ کے مطابق ہے یا لا مطابق ہے، یہ حکایت کا ارادہ پہلے ہے. اب مطابقت یا لا مطابقت، صدق اور کذب یہی ہے. صدق اور کذب یہ ہے کہ نسبت کلامیہ کے نسبت واقعہ کے مطابق ہونا، نسبت کلامیہ کے نسبت واقعہ کے غیر مطابق ہونا. مطابق ہونا صدق ہے، غیر مطابق ہونا کذب ہے. تو آپ مطابقت کا ارادہ کرتے ہیں یا لا مطابقت کا ارادہ کرتے ہیں، قصد حکایت کرتے ہیں، یہ مرتبہ اولا ہے، یہ پہلا مرتبہ ہے. اور اس مطابقت اور لا مطابقت کے ارادے کی وجہ سے صدق اور کذب اس کی صفت بنتی ہے. یہ مرتبہ ثانویہ ہے، یہ مرتبہ ضرور ہے، یہ احتمال صدق اور کذب ہے اس کے اندر، لیکن مرتبہ ثانویہ ہے. لہذا مصنف علیہ الرحمٰن نے وہ تعریف کی ہے جس میں مرتبہ اولا کو لیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس گفتگو سے ایک چیز یہ واضح ہو گئی کہ انہوں نے تعریف یوں کیوں نہیں کی کہ اگر محتمل صدق و کذب ہو. ایک یہ، اور دوسرے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ خبر اور قضیہ یہ اس کو صدق و کذب کا موصوف بنایا جاتا ہے، انشاء کو صدق و کذب کا موصوف نہیں بنایا جاتا. وجہ کیا ہے؟ خبر اور قضیہ وہ صدق و کذب کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، انشاء صدق و کذب کے ساتھ متصف نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کی طرف اشارہ ہو گیا کہ بنیادی جو چیز ہے وہ قصد حکایت ہے. خبر و قضیہ میں قصد حکایت ہے. جب قصد حکایت ہے تو اب خبر صدق اور کذب کے ساتھ اتصال بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. برخلاف کس کے؟ برخلاف انشاء کے. وہاں قصد حکایت نہیں ہے. یعنی بنیادی فرق جو ہے وہ ہے قصد حکایت. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی تنبیہ کر دی. بات سمجھے نہیں؟ یعنی ومن سما سے ایک اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ انہوں نے یہ احتمال صدق و کذب والی تعریف کیوں نہیں کی، ایک. اور دوسرا اس سوال کے جواب کی طرف اشارہ کر دیا کہ کیا وجہ ہے کہ جو خبر اور قضیہ ہے اس کی صفت صدق و کذب بنتا ہے اور جو انشاء ہے اس کی صفت جو ہے وہ صدق و کذب نہیں بنتا. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بنیادی فرق ہے قصد حکایت میں. خبر اور قضیہ میں قصد حکایت ہے تو صدق اور کذب کے ساتھ اتصاف بھی ہے، اور انشاء میں قصد حکایت نہیں ہے تو صدق اور کذب کے ساتھ اتصاف بھی نہیں ہے. صدق و کذب کے ساتھ اتصاف فرع ہے قصد حکایت کی. صدق و کذب کے ساتھ اتصاف فرع ہے قصد حکایت کی. قصد حکایت جہاں پر ہے وہاں صدق و کذب ہے، جہاں قصد حکایت نہیں وہاں صدق و کذب نہیں ہے. یہ بھی بیان کر دیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو گئی. اور اسی وجہ سے موصوف ہوتا ہے یہ مرکب صدق اور کذب کے ساتھ. ہاں تو یہ جو کہا نا صدق اور کذب کے ساتھ، اس پر اعتراض معروف ہے. یہ صدق کے ساتھ موصوف ہوگا تو کذب کے ساتھ نہیں، کذب کے ساتھ موصوف ہوگا تو صدق کے ساتھ نہیں. تو مطلب ہے علی سبیل البدلیت یا واو مانا او. یہ ان کے جوابات بھی معروف ہیں. اور اسی وجہ سے موصوف ہوتا ہے صدق اور کذب کے ساتھ بالضرورت. بالضرورت کیا؟ یعنی اب اس مرکب تام خبری کے صدق اور کذب کے ساتھ کا صدق و کذب کے ساتھ اتصاف جو ہے وہ بدیہی ہے. مرکب تام خبری کا صدق و کذب کے ساتھ جو اتصاف ہے وہ بدیہی ہے. جب وہ بدیہی ہے تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تنبیہ ہو سکتی ہے. تنبیہ کیا ہے؟ تنبیہ یہ ہے کہ صدق کیا ہے؟ صدق یہ ہے کہ مطابقت الخبر للواقع. مطابقت الخبر للواقع. کذب کیا ہے؟ عدم مطابقت الخبر للواقع. تو جب اس کے اندر یہ موجود ہے تو پھر صدق اور کذب کے ساتھ اتصاف اس کا واضح ہے. ٹھیک ہو گیا. دوبارہ سمجھیے. کہا صدق اور کذب کے ساتھ ان کا اتصاف کیا ہے؟ اس مرکب تام کا بدیہی ہے. جب بدیہی ہے
تو اب دلیل کی حاجت نہیں ہے. البتہ بدی خفی ہو تو تنبیہ ہو سکتی ہے. تو تنبیہ ہم یہ کر رہے ہیں، توجہ رکھیں کہ مرکب تام خبری کا صدق و کذب کے ساتھ اتصاف کیوں ہے؟ مرکب تام خبری کا صدق و کذب کے ساتھ اتصاف اس لیے مرکب تام خبری میں قصد حکایت الواقع ہے. یہ بتانا مقصود ہے کہ نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ اور واقعیہ کے مطابق ہے یا لا مطابق ہے. جب یہ بتانا مقصود ہے، یہی مطابقت اور لا مطابقت صدق اور کذب ہے. جب یہی مطابقت لا اور لا مطابقت صدق و کذب ہے اور آپ یہی بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ صدق اور کذب کے ساتھ اس کا اتصال بدیہی سی بات ہے. ٹھیک ہو گئی جی. اور اسی وجہ سے موصوف ہوتا ہے وہ مرکب صدق اور کذب کے ساتھ بداہتاً. جی. فقول القائل کلامی هذا کاذب ليس بخبر لأن الحکایت عن نفسه غیر معقول والحق أنه بجميع أجزائه مأخوذ في جانب الموضوع فالنسبة ملحوظة مجملا فهي المحكي عنها ومن حيث تعلق الإيقاع بها ملحوظة تفصيلا فهي الحكاية فانحل إشكال بجميع تقاريره. بس یہاں پر ایک اعتراض ہے اور اس اعتراض کو انتہائی مشکل مسائل سے اور سخت ترین اعتراضات سے شمار کیا گیا ہے. یہ جذر اصم ہے. یہ جذر اصم ہے. آگے چل کے کیا لیں؟ فتعمل فإنه جذر اصم. اضافت سے بھی پڑھ سکتے ہیں جذر اصم اور موصوف صفتی بنا سکتے ہیں. بات وہاں چل کے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. یہ جذر اصم ہے. مشکل ترین اعتراضات میں سے. توجہ رکھیں اس اعتراض کی تقریر سمجھ. متکلم نے کیا کہا؟ متکلم نے کہا کہ کلامی ہاذا کاذب. پہلے آپ اعتراض سمجھ لیں پھر آئیں گے جواب کی طرف. قلم ہے ہو چھوڑ دے ضرورت پڑے گی. اس لڑکے کو اشارہ کروا دیں. آپ غور کریں. کلامی ہاذا کاذب بندے نے کہا اور اسی کی طرف اشارہ کیا. اس نے کہا میری یہ بات جھوٹ ہے. کلامی ہاذا کاذب، میری یہ بات جھوٹ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ اس نے کہا میری یہ بات جھوٹ ہے. بولتے ہوئے اس نے کلامی ہاذا کاذب اور کچھ نہیں بولا، یہی بولا. اب سوال یہ ہے کہ اس نے یہ جو کہا اس کا یہ جملہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ یہ بتائیں. آپ کہتے ہیں سچ ہے، یہ سچ ہے. کلامی ہاذا کاذب یہ صدق ہے. یہ جملہ صادقہ ہے، یہ خبر صادق ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی. یہ خبر صادق ہے. توجہ ہے غلام مصطفیٰ؟ جی. ہاں یہ خبر صادق ہے. جب یہ خبر صادق ہے تو یہ کب ہوگا؟ جبکہ کاذب کا اس کے لیے ثبوت ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہ خبر صادق تب ہوگی جب معمول موضوع کے لیے ثابت ہوگا. جی. معمول موضوع کے لیے ثابت نہ ہو
جی آپ نے کہا زید قائم، جی تو صادق تب ہوگا جبکہ معمول کا موضوع کے لیے ثبوت ہوگا. جی معمول موضوع کے لیے ثابت نہ ہو، یہ خلاف واقع ہو، جی تو پھر زید قائم تو صادق نہیں ہوگا نا. جی جی تو زید قائم کے صدق کے لیے ضروری ہے کہ قائم زید کے لیے ثابت ہو. جی اس کے صدق کے لیے ضروری ہے کہ کاذب اس کے لیے ثابت ہو. جی 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 کاذب اس کے لیے ثابت ہوگا تو یہ صادق ہوگا، کاذب ہوگا. کاذب ہوگا. اور کاذب اس کے لیے ثابت ہوگا، یہ کاذب ہوگا نا. جی ٹھیک ہے، یہ کاذب. ہم پوچھتے ہیں کلامی ہادہ صادقن، یہ کاذبن، یہ صادق ہے یا کاذب ہے؟ آپ نے کہا صادق ہے. جی یہ جملہ، یہ کلام، یہ خبر صادق ہے. صادق ہے تو مطلب یہ ہے کہ کاذب کا اس کے لیے ثبوت ہے. تو کاذب کا جس کے لیے ثبوت ہے وہ کاذب ہے. یعنی صادق ماننے کی ضرورت، صادق ماننے کی صورت میں کاذب ماننا لازم آ رہا ہے. صادق ماننے کی صورت میں کاذب ماننا لازم آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کاذب ہے، یہ جو اس نے بولا یہ جھوٹ بولا ہے، اس نے یہ کاذب ہے، ٹھیک ہو گئی. جی تو کاذب کب ہوگا؟ معمول کی موضوع سے سلب ہوگی. جی زید قائم کاذب تب ہوگا جب قائم نفس امر میں زید سے مسلوب ہے. جی تو اب کاذب اس سے مسلوب ہوگا. کاذب جب اس سے مسلوب ہوگا، کاذب مسلوب ہوگا تو کذب اور صدق میں واسطہ تو ہے نہیں. جی کیا ہے؟ نہیں. واسطہ نہیں ہے نا. کاذب مسلوب ہے تو صادق ثابت ہے. جی آپ نے اس کو کاذب مانا. جب کاذب مانا مطلب معمول کی موضوع سے نفی. جب معمول کی موضوع سے نفی ہے، کاذب کی سلب ہے تو صادق کا ثبوت ہے. جی جی. کاذب کا سلب ہے تو صادق کا ثبوت ہے. جب صادق کا ثبوت ہے، آپ نے کاذب مانا تو صادق مانا لازم آئے گا. اجتماعی متنافیین ہے، اجتماعی نقیضین ہے. یعنی صادق ماننے کی صورت میں کاذب صادق ہوگا، ماننے کی صورت میں کاذب ماننا کاذب لازم آ رہا ماننے ہے، کی صورت میں صادق صادق ماننا لازم آ رہا ہے. ایک ہی شے ایک ہی وقت میں صادق بھی ہے، کاذب بھی ہے. ایک ہی شے ایک ہی وقت میں اس کا صدق اور کذب دونوں لازم آ رہے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ خرابی کس صورت میں آ رہی ہے کہ آپ نے خبر کے لیے شرط قرار دی کہ وہ صدق اور کذب کا احتمال رکھتی ہے. اعتراض بنا نہیں بنا؟ جی یہ اعتراض ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اعتراض کی ایک تقریر ہے. ایک اور تقریر کر لیں کیونکہ انہوں نے آگے چل کے کہا نا فنحل الاشکال بجمیع تقاریرہ. جی تو ایک سے زائد کو تقریر تو کرے نا، جبکہ بجمیع تقاریر تو بنے نا، ورنہ بجمیع تقاریر اور جمی، یہ تو میں بہت سی تقریریں کرنی چاہیے. جی تو توجہ رکھیں. دوسری تقریر کیا ہے؟ دوسری تقریر یہ ہے کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کلامی فی ہذہ الساعۃ کاذب. کلامی فی هذه الساعة فی ہذہ الساعۃ کاذب. اور اس ساعت میں اس نے کوئی اور نہیں بولا. جی دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں اس نے کہا کلامی ہادہ کاذب، اس گفتگو کی طرف اشارہ کیا تھا. اس میں کہہ رہے گفتگو کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، کہہ رہے کلامی فی ہذہ الساعۃ کاذب. اب کلام کی طرف اشارہ نہیں ہے، ساعت کی طرف اشارہ ہے. کلامی فی ہذہ الساعۃ کاذب. غور کریں، اور کوئی کلام نہیں کی، یہی کی. جی کلامی فی ہذہ الساعۃ کاذب. اس گھڑی میری جو گفتگو ہے وہ جھوٹ ہے. وہی تقریر ہوگی. بات پہ توجہ کریں، میں دہراتا ہوں تاکہ وہ بات پھر مزید واضح ہو جائے گی. جی اب سوال یہ ہے کہ اس کا یہ جملہ سچا ہے جھوٹا ہے؟ اس کا یہ جو جملہ سچا ہے جھوٹا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں سچا ہے، یہ خبر سچی ہے. ادھر آپ لکھ لیں صادق. یہ جو اس نے بولا ہے سچ بولا ہے، یہ صادق. جب یہ صادق ہے تو مطلب کہ معمول کا موضوع کے لیے ثبوت ہے، ورنہ صادق کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہو گئی جی. معمول جو مذکور ہے نفس امر میں بھی اس کے لیے ثبوت ہے. تو نفس امر میں اس کے لیے ثبوت ہوگا، کاذب کے اس کے لیے ثبوت ہوگا. یہ تو کاذب ہے. ٹھیک ہے نا جی.
جب یہ صادق ہوگا یہ گفتگو، اور تو بولا ہی نہیں نا اس نے، اگر کوئی اور بولا ہو تو پھر ہم اس پہ معمول کریں، ہو سکتا ہے وہ مراد ہو. ہم نے کہا اس گھڑی اس نے کچھ اور نہیں بولا، ایک ہی جملہ بولا اور یہی بولا کلامی فی ہذہ الساعۃ کاذب. اب کلامی فی ہذہ الساعۃ کاذب، یہ جو اس نے کہا یہ صادق ہے یا کاذب ہے؟ آپ کہیں یہ صادق ہے، ادھر ہم نے لکھ لیا صادق. یہ صادق ہے تو مطلب کاذب کا اس کے لیے کلامی کے لیے موضوع کے لیے ثبوت ہے. جی کاذب کا ثبوت ہے تو پھر یہ کاذب ہے. جی صادق مانو گے تو اس کا کاذب ہونا لازم آئے گا. جی اور اگر آپ کو نہیں یہ جو اس نے بولا وہ جھوٹ بولا اس نے، یہ جو اس کی یہ جو اس کا جملہ ہے، یہ جو اس کی خبر ہے وہ کاذب ہے. کاذب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کاذب کی نفس امر میں کلامی سے سلب ہے. کاذب کی کلامی سے نفس امر میں سلب ہے. جب کاذب کی کلامی سے سلب ہے تو کذب اور صدق میں واسطہ ہے نہیں. کاذب کی سلب ہے تو صادق کا ثبوت ہے، صادق کا ثبوت ہے تو یہ کلام صادق. ٹھیک ہے، کاذب مانو تو صادق ماننا لازم ہے کہ صادق مانو تو کاذب ماننا لازم ہے. وجہ ہے نہیں، یہ دوسری تقریر ہے اس کی. ٹھیک ہے، دو تقریریں کافی ہیں. تو اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ خبر کے جس میں احتمال صدق و کذب ہے. تو اب آپ دیکھیے اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں ایک ہی وقت میں ایک ہی شے کا صادق اور کاذب دونوں ہونا لازم آتا ہے. صادق مانو تو کاذب اس کا کذب لازم آتا ہے، کذب مانو تو اس کا صدق لازم آتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں صدق اور کذب میں بام تنافی ہے. صدق اور کذب میں بام کیا ہے، وہ تناقض ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ اعتراض ہے مانا کریں. تو قائل کا قول کلامی ھذا کاذب، یہ ہو گیا. یہ کلامی، یہ اعتراض معروف ہے نا، اتنی بات کرتے ہیں. توجہ ہے. اس کا جواب دیا محقق دوانی نے. محقق دوانی نے کہا بھئی بات یہ ہے، یہ تو خبر ہی نہیں ہے، یہ تو خبر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ صدق اور کذب کا احتمال ہوتا ہے خبر میں، یہ خبر نہیں ہے. جب خبر نہیں ہے تو صدق و کذب کا اس میں احتمال ہی نہیں ہے. آپ نے کہا صادق مانو تو کذب لازم آتا ہے، کاذب مانو تو صدق لازم آتا ہے. ارے بھائی وہ صدق اور کذب کے ساتھ موصوف ہی نہیں ہوتا، وہ خبر ہی نہیں، وہ انشاء ہے. توجہ ہے، خبر نہیں ہے. یہ جواب. اب سوال ہے کہ خبر کیسے نہیں ہے. اب یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مصنف نے اس تعریف کا انتخاب کیا. اگر فقط یہ کہہ دیتے نا کہ احتمال صدق و کذب، تو یہ والا جو جواب ہے وہ بیان کرنے کے لیے مزید تمہیدیں وغیرہ وہ بیان کرنا پڑتی. اب تاریخ ایسی کر دی ہے کہ یہ جواب سمجھنا بغیر تمہیدات کے واضح آسان ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ خبر وہ ہے جس میں ماں کی انہو سے حکایت کا قصد کیا گیا ہو. ماں کی انہو اور حکایت میں مغایرت ہے. یہ دو عمل ہے، ذہن میں رکھنا کہ ماں کی انہو حکایت سے مقدم ہے. ماں کی انہو حکایت سے مقدم ہے، حکایت ماں کی انہو سے مؤخر ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب آپ غور کریں. جب آپ نے کہا کلامی ھذا کاذب، کلامی ھذا کاذب، اس کے علاوہ اس نے بولے کچھ نہیں. توجہ رکھیں، ایک ہی بولا. تو اب یہ تو ہو گیا حکایت. ماں کی انہو اس کا کیا ہے؟ ماں کی انہو اس کا کیا ہے؟ آپ کہیں کہ یہ خود سے حکایت ہے تو غیر معقول ہے. نہیں، یہ اپنے آپ سے حکایت ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا ماں کی انہو کا حکایت پر تقدم ضروری ہے، حکایت کا ماں کی انہو سے تاخر ضروری ہے. تو اب تقدم شیء علی نفسی لازم آئے گا. اگر آپ اس کو حکایت عن نفسی قرار دیں تو اب کلامی ھذا کاذب، یہ حکایت قرار دیتے تو ماں کی انہو کہاں پر ہے؟ اس کا ماں کی انہو موجود نہیں ہے. جب ماں کی انہو موجود نہیں ہے تو خبر نہیں ہے. جب خبر نہیں ہے تو اب صدق اور کذب کے ساتھ اتصاف اس کا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اعتراض بنے گی نہیں. یہی بات یہاں پر بھی ہوگی. کلامی فی ھذہ الساعۃ کاذب،
اس ساتھ میں غور کریں. میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ اگر کوئی اور جملہ بولے تو پھر اور بات ہے. کوئی اور جملہ بولے تو اس کو ماکیانو بنائے، اس کو حکایت بنائے، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اس گھڑی بولا ہی نہیں ہے. اس گھڑی فقط ایک جملہ کلامی فی ہذہ الساعۃ کاذب. جب یہ کہا تو ذہن میں رکھیں اب ایک ہی جملہ ہے. حکایت بناؤ تو ماکیانو نہیں، ماکیانو بناؤ تو حکایت نہیں ہے. آپ کو حکایت و ماکیانو ایک ہی چیز ہے، یہ غیر معقول بات ہے. حکایت النفس ہی غیر معقول ہے. وجہ غیر معقولیت میں نے آپ کو بتا دی کہ ماکیانو اور حکایت، یہ ماکیانو کا حکایت پر تقدم ہے. اب اگر حکایت النفس ہی ہوگی تو یہ تقدم شیء النفس لازم آئے گا. وہ جو ہے محقق دبانی علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ خبر ہی نہیں ہے. بھائی خبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو ذہن میں رکھنا اس کے بارے میں تصریح ہے علماء نے کی ہے کہ یہ انشاء ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس پر پھر اعتراض ہے، بے انشاء ہے تو انشاء کی کون سی قسم ہے؟ یہ جو امر ہے نہ یہ استفہام ہے تمنی ہے، اس میں سے تو کسی میں داخل نہیں ہے. یہ اعتراض ہے. اس کا جواب یہ کہ ان میں سے کسی قسم میں داخل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انشاء نہیں ہو سکتا. کسی قسم میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انشاء نہیں ہو سکتا. وہ جو اقسام مذکورہ ہیں وہ استقرائی ہیں، ان میں حصر استقرائی ہے، حصر عقلی نہیں ہے. اقسام مشہورہ کے ضمن میں اس کا داخلہ نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ انشاء نہیں، یہ انشاء ہے. کیونکہ جب اس کا ماکیانو موجود نہیں ہے، ہم نے کیا کہا تھا؟ خبر اور انشاء میں ما بن افتراق اور ما بن امتیاز کیا ہے؟ قصد حکایت عن الماکیانو ہے. ماکیانو موجود نہ ہو جب بھی انشاء، ماکیانو موجود ہو لیکن قصد حکایت نہ ہو جب بھی انشاء. تو جب یہاں ماکیانو موجود نہیں ہے تو انشاء ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. اس اعتراض کی تقریر تو آ گئی ذہن میں. تو اس کا جواب دیا محقق دبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. محقق دبانی نے کہا کہ بھئی یہ خبر ہی نہیں ہے، یہ خبر ہی نہیں ہے. جب یہ خبر ہی نہیں ہے تو اب صادق مانو تو کاذب ماننا لازم آئے گا، صدق مانو تو کذب لازم آتا ہے، کذب مانو تو صدق لازم آتا ہے. بھائی یہ صدق اور کذب کے ساتھ متصف ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ خبر ہی نہیں ہے. جب یہ خبر نہیں ہے تو اس کا صدق اور کذب کے ساتھ اتصاف ہی نہیں ہے. یہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں لازم آ رہا ہے، یہ تمہاری نظر میں لازم آ رہا ہے، در حقیقت نہیں. در حقیقت تب ہو سکتا ہے. اچھا خبر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے خبر نہیں ہے کہ اس کا ماکیانو ہی نہیں ہے. جب ماکیانو نہیں ہے تو حکایت نہیں ہے، حکایت نہیں ہے تو خبر نہیں ہے. خبر میں کیا تھا؟ ان قصد بین حکایت عن الواقع. اس کا واقع کیا ہے؟ اس کا واقعانو کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ کلامی ھذا کاذب، یہ خود ہی واقعانو ہے، یہ خود ہی حکایت ہے، تو یہ ظاہر بطلان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکایت اور واقعانو، حکایت النفس ہی غیر معقول ہے. آپ کہتے ہیں بھئی یہ اپنے آپ سے حکایت ہے، تو ذہن میں رکھیں کہ ماکیانو کا حکایت پر تقدم ضروری ہے. پہلے ہی ماکیانو ہے، دوسرے درجے میں حکایت پائی جاتی ہے تو تقدم ضروری ہے. تو اب اسی کو آپ ماکیانو اور اسی کو آپ حکایت بنائیں گے تو تقدم شیء علی نفسی لازم آئے گا، ظاہر بطلان ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو خرابی کہاں سے لازم آئی کہ آپ نے کلامی ھذا کاذب کا ماکیانو مان لیا. ماکیانو نہیں ہے. جب ماکیانو نہیں ہے تو یہ خبر نہیں ہے. یہ سوال ہے، خبر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کہا جی انشاء ہے. تو انشاء کیسے ہو سکتا ہے؟ انشاء کے اقسام مشہوروں میں تو داخل نہیں ہے. تو یہ انشاء کے اقسام مشہوروں میں داخل نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انشاء میں داخل نہیں ہے. انشاء کے اقسام مشہورہ کے درمیان انشاء کا اثر کوئی عقلی نہیں ہے کہ کوئی اور قسم نہیں آ سکتی. اثر استقرائی ہے. اقسام مشہورہ یہ تھی، یہ مشہور نہیں تھی، لیکن تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ یہ بھی انشاء کی قسم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بات آ گئی. موقف دبانی کا جواب ہے. تو قائل کا قول کلامی ھذا کاذب خبر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حکایت اپنے آپ سے غیر معقول ہے. ٹھیک ہو گیا؟ غیر معقول ہونے کی وجہ بتا دی، ورنہ اس میں تقدم شیء علی نفسی لازم آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جواب دیا ہے محقق دبانی نے. چونکہ محقق دبانی کے جواب مشہور ہے اور اس پر علماء کا اعتماد بھی ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مصنف نے ذکر کیا جواب محقق دبانی کا
پھر کہتے نہیں حق وہ نہیں ہے، اس پہ اعتراض ہے، ہم تمہیں حق بتاتے ہیں۔ محقق دبانی نے کہا یہاں ماں کی انہو ہے ہی نہیں، یہاں ماں کی انہو ہے ہی نہیں، تو حکایت کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنے آپ سے حکایت کو تو الحکایت النفسی ہی حکایت النفسی غیر معقول ہے، توجہ ہے؟ مصنف کہتے نہیں یہ بات نہیں ہے، یہاں ماں کی انہو ہے۔ اب غور کریں، یہ جو اس نے کہا نا کلامی ہادہ کاذب، کلامی ہادہ کاذب، توجہ ہے؟ جی کلامی ہادہ کاذب۔ اب غور کریے گا کلامی ہادہ سے کیا مراد ہے؟ کلامی ہادہ سے نرا کلامی ہادہ مراد ہے یا پورا جملہ مراد ہے؟ پورا جملہ مراد ہے نہیں؟ جب وہ کہہ رہے کلامی ہادہ، جس کو وہ کاذب کہہ رہے اس مرحلے میں جو اس نے کلام کی ہے، تو اب کلامی ہادہ کاذبن، کاذبن کو چھوڑ دیں، کلامی ہادہ سے کیا مراد ہے؟ کلامی ہادہ سے مراد پورا جملہ ہے، کلامی ہادہ سے مراد پورا جملہ ہے۔ تو یہاں پر یعنی یہ جو قضیہ ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ کلامی ہادہ کے اندر کیا ہے؟ کلامی ہادہ میں داخل ہے، لیکن یہاں ملحوظ ہے اجمالاً، کلامی ہادہ میں یہ داخل ہے بجمیع اجزائہ، کلامی ہادہ کاذبن، یہ پورا جملہ یہ کلامی ہادہ میں ماخوذ ہے، ملحوظ ہے اجمالاً۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے مرتبہ اجمال، ملحوظ کون ہے؟ جو اس نے پورا جملہ کلامی ہاذا کاذب، جی یہ پورا جملہ جو ہے پورا جملہ جو ہے یہ کلامی ہاذا میں ماخوذ میں ماخوذ ہے، کیونکہ کلام تو بنے گا ہی جب کہ کاذب کا ثبوت کرے گا، جی کاذب کے ثبوت کے بغیر تو وہ کلام ہی نہیں بنانا، جی ورنہ اس کا اس کو کلام کہنا باطل ہو جائے گا۔ تو یہ کلامی ہادہ کاذب جس کو وہ کاذب کہہ رہا ہے، یہ بجمیع اجزائہ، کلامی ہادہ یعنی جانب موضوع ملحوظ ہے لیکن اجمالاً، کاذب کا ادھر لحاظ ہے، کاذب کا بھی لحاظ ہے لیکن اجمالاً ہے۔ اجمالاً ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی یہ ہے مرتبہ اجمال، کلامی ہادہ کاذب، یہ پورے کا پورا جملہ بے جمیع اجزائی موضوع میں ماخوذ ہے، انہ بے جمیع اجزائی ماخوذ فی جانب الموضوع، موضوع میں ماخوذ ہے کلامی ہادہ میں، ٹھیک ہے اجمالاً۔ توجہ ہے؟ جی غور کریں کہ جب یہ کلامی ہادہ میں ماخوذ ہے پورا جملہ، تو جملے میں نسبت ہے نہیں ہے؟ تو اب آپ دیکھیں اس میں نسبت بھی آ گئی، نسبت بھی ملحوظ ہے جی لیکن اجمالاً، ٹھیک ہے جی، نسبت ملحوظ ہے اجمالاً۔ یہ کلامی ہادہ میں بجمیع اجزائی ماخوذ ہے، جب یہ کلامی ہادہ میں بجمیع اجزائی ماخوذ ہے، بجمیع اجزائی ماخوذ ہے تو نسبت بھی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ اجمالاً ماخوذ ہے، اجمالاً ملحوظ ہے، اور نسبت بھی اجمالاً ملحوظ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد دوسرا ہے کلامی ہادہ کاذب، ایک ہے لحاظ تفصیلی، کلامی ہادہ کا الگ لحاظ، کاذب کا الگ لحاظ، اور اس کے بیچ پائی جانے والی نسبت کا الگ لحاظ، لحاظ تفصیلی۔ تو نسبت کا دوسرا لحاظ ہے تفصیلی، ٹھیک ہو گئی؟ نسبت کا ایک لحاظ ہے اجمالی، ایک لحاظ ہے تفصیلی۔ غور کریے گا کہ آپ نے کہا صادق مانو تو کاذب، کاذب مانو تو صادق،
بات یہ کہ صادق مانو تو کاذب، کاذب مانو تو صادق. جس کو صادق مانا کاذب اور ہے، جس کو کاذب مانا صادق اور ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہ صادق ہے. کلامی ہاذا کاذب کیا ہے؟ یہ صادق ہے. صادق کا مطلب کیا؟ کاذب کا اس کے لیے ثبوت ہے. کاذب کا اس کے لیے ثبوت ہے. یہ صادق ہے. کذب کس کا لازم آ رہا ہے؟ کذب اس نسبت ملحوظ اجمالاً کا کذب لازم آ رہا ہے. کذب کا موصوف وہ نسبت ملحوظ اجمالاً ہے. صدق کا موصوف نسبت ملحوظ تفصیلاً ہے. دو چیزوں کا ایک وقت میں، ایک محل میں، ایک جہت سے جمع نہ ہو سکنا، یہ تقابل ہے، یہ تناقض ہے. چلو تقابل ہے. دو چیزوں کا ایک محل میں، یہ محل اور ہے. ایک کا موصوف کیا ہے؟ وہ نسبت اجمالی ہے. ایک کا موصوف نسبت تفصیلی ہے. تو کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے. یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ بات آ گئی ہے. دوبارہ سمجھ. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. مصنف نے موقف دبانی کے جواب سے رضامندی ظاہر نہیں کی. اب دیکھیں نا، اس میں رد ہو گیا دبانی کا. کیوں؟ ماکیانو مان لیا نا. دبانی نے کہا کہ ماکیانو نہیں ہے. دبانی نے تو ماکیانو کی نفی کی نا جی. مصنف نے ماکیانو مان کر سیدھا سیدھا دبانی کا رد کر دیا. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا ماکیانو نہیں؟ ماکیانو ہے. ماکیانو کیا ہے؟ جو کلامی حالا میں اجمالاً ملحوظ ہے، اجمالاً ماخوذ ہے. وہ مرتبہ اجمال ماکیانو ہے، مرتبہ تفصیل یہ حکایت ہے. وہ ماکیانو ہے، یہ حکایت ہے. تو مغایرت بھی پائی جا رہی ہے. اجمال و تفصیل میں مغایرت ہوتی ہے. حکایت تو ماکیانو میں مغایرت ضروری ہے نا، تو یہاں مغایرت موجود ہے. آپ کا کہنا کہ ماکیانو نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. ماکیانو ہے، یہ خبر ہے. توجہ ہے، یہ خبر ہے. آپ کہہ رہے خبر ہے تو صادق مانو تو کذب لازم آتا ہے، کاذب مانو تو صدق لازم آتا ہے. یہ اعتراض. تو اس کا جواب یہ دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ کلامی ہادا کاذبن، یہ بے جمیع اجزائی ماخوذ ہے جانب موضوع. بے جمیع اجزائی ملحوظ ہے موضوع کے اندر. کلامی ہادا، کلامی ہادا اس پورے جملے کو مشتمل ہے نا، لیکن کلامی ہادا میں مرتبہ اجمال میں ملحوظ ہے. جب مرتبہ اجمال میں ملحوظ ہے، جب بے جمیع اجزائی ہے، ان اجزاء میں نسبت بھی ہے، تو نسبت بھی ملحوظ ہے اجمالاً. ایک نسبت کا یہ لحاظ ہو گیا، یعنی کلامی ہادا میں ماخوذ ہے نسبت. پھر دوسرا کیا ہے؟ کلامی ہادا کاذبن. اب دوسرا ہے لحاظ موضوع تفصیلی، لحاظ معمول تفصیلی، لحاظ نسبت تفصیلی. یہ دوسری بار آ گئی نسبت. ایک نسبت وہ ہے جو مرتبہ اجمال میں ملحوظ ہے، ایک نسبت وہ ہے جو مرتبہ تفصیل میں ملحوظ ہے. ہم کہتے ہیں یہ جملہ سچا ہے، کلامی ہاذا کاذبن، یہ سچ ہے. تم کہو گے سچ ماننے کی صورت میں اس پر کذب لازم آئے گا. ہم نے کہا مرتبہ وہ جو مرتبہ اجمال میں ہے نسبت، اس کا کذب لازم ہے. وہ موصوف ہے کذب کی، یہ موصوف ہے صدق کی. اب ماکیانو بھی ہے، حکایت بھی ہے، خبر بھی بن گیا ہے. اب دیکھیں ماکیانو اور حکایت ماننا توجہ رکھیے گا. میں نے کہا ہے کہ یہ رد اس موترز کا بھی ہے، دبانی کا بھی ہے. ماں کی انہو ماننا یہ دبانی کا رد ہو گیا. اور پھر جواب دینا کہ بھئی اس نے کہا تھا صادق مانو تو کاذب ماننا لازم آتا ہے، کاذب مانو تو صادق ماننا لازم آتا ہے. ارے بھائی صادق مانو کس کو؟ اس نسبت تفصیلیہ کو. تو کاذب ہوتی ہے نسبت اجمالیہ. نسبت تفصیلیہ جو ہے یہ ہوگی یہ صادق، اور وہ جو مرتبہ اجمال میں ہے وہ ہوگی کاذب. تو صدق کا موصوف اور ہے، کذب کا موصوف اور ہے. دو چیزوں کا ایک محل میں، ایک جلد سے ایک وقت میں جمع نہ ہو سکنا. ایک محل میں، یہ محل ہی الگ ہے، کوئی آپس میں بود نہیں ہے. بات سمجھے جی؟ اور حق یہ کہ یہ جملہ کیا یہ کلامی ہاذا کاذب پورے پورا تمام اجزاء سمیت ماخوذ ہے جانب موضوع.
کس میں؟ کلامی ہادہ میں. جی میرا کلامی کہہ لے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو نسبت ملحوظ ہے مجملن، تو وہی ماہ کی انہا ہے، یہ مرتبہ اجمال ماہ کی انہا ہو گیا. اور ایکا کے اس کے ساتھ تعلق کی حیثیت سے، ایکا سے مراد ہے اس کا ذکر تفصیلی، لحاظ تفصیلی، ملحوظ ہے تفصیلاً، تو وہ حکایت ہے. اب یہ رد کس کا ہو گیا؟ دبانی علیہ رحمہ کا بھی ہو گیا. کیوں؟ انہوں نے ماں کی انہوں کی نفی کی، انہوں نے کہا نہیں ماں کی انہوں تو ہے مرتبہ اجمال. ٹھیک ہو گیا جی. اور ماں کی انو کاذب ماں کی انو بن رہا ہے بھائی، کاذب ماہ کی انہوں ہے، اور یہ صادق ہے. کیا یعنی جو حکایت ہے یہ صادقہ ہے، حکایت صادقہ ہے، اور جو ماہ کی انہوں وہ کاذب ہے. ٹھیک ہو گیا. خبر سے کذب ہوتا ہے، وہ خبر کی حکایت کی نہیں صفت ہوتی ہے جی یہاں یہ ماں کی آنوں کی بنا رہے ہیں صفت میں جواب کے اندر. وہ خبر کی جو حکایت ہوتی ہے قضیہ اور خبر، اس کی صدقے سے بنتا ہے نا. یہاں یہ ماں کی آنوں کی بنا. دیکھیں ماہ کی انہو ہے، یہی ہے کلامی ہادہ کاذب، یہ مرتبہ اجمال میں ماہ کی انہو ہے. ماہ کی انہو ہے اور وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے. جب وہ جھوٹا ہے تو اب کلامی ہادہ کاذب تو سچا ہو گیا نا، کیونکہ وہ تو جھوٹا تھا. جب وہ جھوٹا ہے جی تو اب کلامی ہادہ کاذب سچا ہے. جی کاذب کا ثبوت ہے، جی کاذب کے ثبوت کی صورت میں جو کذب کاذب ثابت ہے تو یہ سچا ہے، یہ جو تفصیل ہے یہ سچا ہے. جی. لیکن سچا ہونے کی صورت میں کذب لازم آئے گا، کذب اس کا نہیں، کذب اس کا. اس کا کیوں لازم آتا ہے کذب؟ اس کا تو صرف کہنا بھائی جی کاذب کس کے لیے ثبوت ہے، جی یعنی نسبت تفصیلی کے اندر. جی اب کہتے ہیں جو کذب لازم آئے گا، وہ جو جس طرح اعتراض میں کہ صادق کی صورت میں کذب لازم آتا ہے، کذب کو ادھر راجع کر دیتے ہیں نسبت اجمالیہ کی جانب. وہ جھوٹا تھا تو آپ نے کہا نا کلامی آدھا کاذب، وہ ماکیانو جھوٹا تھا، وہ جھوٹا تھا تو آپ نے کہا کلامی آدھا کاذب. جی اگر وہ جھوٹا نہ ہوتا تو آپ کلامی آدھا کاذب نہ کہتے. وہ جھوٹا تھا تو آپ نے کلامی آدھا کاذب کہا. جی ٹھیک ہے نا، اس لیے کذب ادھر لوٹا رہے ہیں. ٹھیک. وہ جھوٹا تھا، اس کی تفصیل میں ہم نے یہ بیان کیا. اس اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ معمول کا ثبوت ہے بھائی، یہ ثبوت ہے، اس ثبوت کی وجہ سے ہم اس کو صادق کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جھوٹا تھا اس لیے ہم نے یہ جملہ بولا. جی اعتراض ہے اس پر، لیکن فی الحال اس وضاحت تو ہو جائے مصنف کلام کی. ٹھیک ٹھیک ہو گئی. جی. اور ایکا کے اس نسبت سے تعلق کی حیثیت سے ملحوظ ہے تفصیل، تو یہ حکایت ہے. بس کھل گیا اشکال اپنی ساری تقریروں سمیت. توجہ رکھیں کہ علامہ مصنف نے خود میں نے ہی ہمیں بیان کیا ہے کہ یہ رد ہے اس کا، معترض کا بھی رد ہے، اور معترض کے رد کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ رد ہے محقق دبانی کا، کیونکہ یہاں پر ماہ کی انہو ہے، موجود ہے. وجہ ہے بات تو سمجھ آ گئی ہے نا. اب بات اس لیے پہلے سمجھنا ضروری ہے بھائی. وہ ہماری میری پٹواری میں کہا جاتا ہے جی سلائی بھائی یہ اگلی بھی لوگ کمائی، سرمے کی سلائی ایسی ڈالی کہ جو پہلے روشنی تھی وہ بھی جاتی رہی. تو ویسے نہ ہونا بھائی، وہ ارادان اکحلہا فآماہا، کچھ اس طرح ہے نا عربی میں بھی جانے خیر ورام میں لکھی ہے. اچھا ہاں. تو اب یہ نا سرما ڈالنے گیا تو اس نے اس کو کیا کیا، اس نے اس کو اندھا کر دیا. تو یہ مسئلہ نہ ہو. اب غور کریے گا، توجہ رکھیں. مصنف نے کیا کہا؟ مصنف نے کہا ماہ کی انہو ہے. اگر آپ بات مصنف کی سمجھ گئے تو ابھی اگلی بات بھی سمجھ آ جائے گی، اگر نہیں سمجھے تو پھر تو وہ بھی چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا جی، آ گئی نا، چلو ٹھیک ہے. مصنف نے کہا ماہ کی انہو ہے. توجہ ہے آپ کی؟ جی. ماہ کی انہو ہے. ماہ کی انہو وہ مرتبہ اجمال ہے. ہم پوچھتے ہیں ماہ کی انہو مرتبہ اجمال ہے، وہ سچا ہے جھوٹا ہے؟ کہا جی جھوٹا ہے.
کیا ہے؟ جھوٹا ہے، مرتبہ اجمال جھوٹا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ خبر جھوٹی کب ہوتی ہے؟ واقعے کے خلاف ہو، ٹھیک ہے نا جی، ماکیانوں کے خلاف ہو۔ اس مرتبہ تفصیل کا ماکیانو تو وہ ہو گیا نا، مرتبہ اجمال۔ مرتبہ اجمال سچ ہے جھوٹ ہے؟ کہا جھوٹ ہے، وہ جھوٹ بنا تو یہ سچ بنا نا، کہا مرتبہ اجمال جھوٹ ہے۔ ہم نے کہا مرتبہ اجمال جھوٹ ہے تو کلام کاذب کب بنتی ہے؟ جب ماہ کی انو کے خلاف ہو۔ تو ماہ کی ان ہو، جب کاذب کہا تو ماہ کی ان ہو کا تصور آ گیا، بغیر ماہ کی انو کے وہ جھوٹی ہو نہیں سکتی۔ اس مرتبہ اجمال کا ماہ کی انو کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ مرتبہ تفصیل، تو یہ تو دور لازم آئے گا نا، دور لازم آئے گا۔ اور اگر آپ کہیں کہ اس کا ماہ کی انو نہیں ہے تو دبانی بھی تو شروع میں یہ کہہ رہا ہے کہ ماہ کی انو نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو کوئی ماہ کی انو بناتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ نشاندہی کرنا پڑے گی اس کا ماہ کی انو کیا ہے، وہ تو موجود نہیں ہے۔ آپ نے یہاں پر اجمال و تفصیل کا فرق کر کے اس کو ماہ کی انو گھڑنے کی کوشش کی ہے، بنانے کی کوشش کی ہے، تو اس اجمال کا ماہ کی انو کیا بنے گا؟ اگر آپ بالفرض اس کو کوئی بنا دیتے ہیں، کچھ بھی بنا دیتے ہیں، تو مرتبہ اجمال کا ماہ کی انو جو بھی ہے مرتبہ اجمال اس کے خلاف ہے، اس سے مرتبہ اجمال کیا بنا؟ کاذب بنا۔ اب اس کا جو ماہ کی انو آپ بنائیں گے، آپ نے کہا کلام ہی آتا، وہ بھی باب کلام سے ہوگا، وہ بھی باب کلام سے ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ جب باب کلام سے پھر انشاء سے ہے یا خبر سے؟ اگر آپ کہیں خبر سے، انشاء سے ہے، تو پھر اس کو اس کے خلاف ہونا غیر معقول بات ہے، وہ باب انشاء ہے نا جی، اس کا ماہ کی انو، تو ان دونوں کی باب مخالفت غیر معقول ہے، لا محالہ آپ کو اس کو بھی باب خبر سے ماننا پڑے گا۔ جب وہ باب خبر سے مانو گے تو پھر اس کو بھی ماہ کی انو، یہ تسلسل بن جائے گا۔ خرابی کہاں سے آئی کہ آپ نے اس کا ماہ کی انو نکال دیا، ماہ کی انو اس کا نہیں ہے، اس کا ماہ کی انو نہیں ہے، لہذا مناسب گفتگو وہی ہے جو دبانی نے کی ہے۔ ٹھیک ہو گئے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تئیں دبانی کا بھی رد کیا ہے اور معترض جو ہے اس کی گفتگو کا بھی جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ تو مصنف کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہاں پر ماہ کی انو ہے، فرق ہے اجمال و تفصیل کا۔ مرتبہ اجمال میں ماہ کی انو ہے اور مرتبہ تفصیل میں یہ حکایت ہے، دونوں موجود ہیں۔ اور صدق اور کذب کا جو موصوف ہے وہ صدق کی صورت میں اور چیز ہے اور کذب کی صورت میں اور چیز ہے، یہ وجہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مصنف علیہ رحمہ کی جو گفتگو ہے اس پر ایک اعتراض نہیں ہے، وہ کئی اعتراضات ہیں، لیکن ان میں سے ایک اعتراض کا میں یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مصنف نے کیا کہا؟ مصنف نے کہا کہ مرتبہ اجمال ماہ کی انو ہے، مرتبہ اجمال ماہ کی انو ہے۔ یہ مرتبہ تفصیل میں ایک قضیہ صادقہ ہے، یہ خبر صادق ہے، اور کذب کا جو کذب لازم آ رہا ہے وہ مرتبہ اجمال کا ہے۔ ہم نے کہا مرتبہ اجمال میں یہ قضیہ جھوٹا ہے نا، مرتبہ اجمال میں یہ خبر جھوٹی ہے۔ جب مرتبہ اجمال میں یہ خبر کاذب ہے تو خبر کاذب کب بنتی ہے؟ جب کہ نسبت واقعہ کے خلاف ہو۔ خبر کاذب جب بنے گی جب کہ ماہ کی انو کے خلاف ہو۔ اس مرتبہ تفصیل کا ماہ کی انو تو مرتبہ اجمال ہو گیا، مرتبہ اجمال میں تم کہہ رہے ہو کذب لازم آ رہا ہے، وہ کاذب ہے۔ مرتبہ اجمال کاذب ہے تو جو کاذب ہے وہ ماہ کی انو کے خلاف ہے۔ جب ماہ کی انو کے خلاف یعنی جو نسبت